أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اے پیغمبر تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، اس کی راہ پر جو غالب بھی ہے اور خوبیوں والا بھی۔ اللہ کے مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور ان چیزوں کا جو زمین میں ہے، اور تباہی ہے کافروں کے لیے کہ انہیں سخت سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ سورہ ابراہیم کی 1 اور 2 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے گزشتہ درس میں بھی اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو نازل فرمایا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اس رب کی طرف، اس کی اجازت سے جو غالب ہے اور خوبیوں والا ہے۔ یہ وہ اہم ترین مقصد ہے جس کے لیے قرآن کا نزول ہوا، یعنی لوگوں کو عقیدہ و عمل کی تاریکیوں سے نکال کر، کفر و شرک کی گندگیوں سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آنا۔ پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ و تذکیر و تعلیم و ارشادات کے ذریعے سے لوگوں کو روشنی میں لانے کی کوشش کریں، اور اس کی روشنی کو قبول کرنے کی توفیق دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ پیغمبر زبردستی کسی کے اوپر نہیں کر سکتے۔ بالفاظ دیگر جو لوگ روشنی میں آئے وہ اللہ کی توفیق ہی سے آئے، مگر ذریعہ پیغمبر اور قرآن بنے۔ یہاں پر روشنی میں لانے کا مطلب اللہ کی راہ پر لانا ہے، یعنی اللہ کی 2 صفتیں بیان ہوئی ہیں، وہ عزیز ہے اور غالب ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ حمید ہے، وہ خوبیوں والا ہے۔ یعنی مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ یہ دین جو خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے، انسان اس پر چل کر ایک ایسی ہستی کی طرف جا سکتا ہے اور اس سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے اور خوبیوں والا ہے وہ۔ اس لیے اس سے تعلق استوار کر کے انسان نحال ہی ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی امید ایسی نہیں ہو سکتی جو بر نہ آئے۔ اب اس آیت میں جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق اور اس کا مالک، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاکت اور تباہی ہے کافروں کی جو اپنے کفر اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں اس قرآن کا اور اس کتاب کی منکر ہیں، ان کی تباہی اور ہلاکت ہے، اور وہ عذاب شدید سے دوچار کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ اس کتاب کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ہدایت ہو اور وہ بدعمالیوں سے باز آ کے کفر و شرک سے کے اندھیریوں سے روشنی، ایمان اور حق کی جو روشنی ہے اس کی طرف آ جائیں۔ لیکن جو اس کو پسند نہیں کرتا اور ان اندھیروں میں رہنا ہی پسند کرتا ہے اور اس قرآن کا منکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہا ہے، اپنی ہلاکت کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ عقیدتاً اس قرآن کو نہ ماننا، اور دوسرے یہ ہے کہ عملاً اس کو ترک کر دینا۔ عقیدتاً تو نہ ماننے والے کا کیوں تباہی و بربادی ہے ہی، لیکن جو عملاً اس کو ترک کر دیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس سے بری و ذمہ نہ سمجھے، وہ بھی انہی لوگوں جیسا شمار کیا جائے گا، انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جس نے قرآن پر عملاً اس کو چھوڑ دیا تھا قرآن کو۔ امت میں ایسے بے شمار افراد ہیں، ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جنہوں نے اپنی زندگی بھر اس قرآن کو کھولا نہیں، ایسے ہی چھوڑ کر رکھا اس کو،
اور ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ میرا خالق اور میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، میری صبح و شام کیسی ہونی چاہیے، میرے لیے کیا چیزیں جائز اور حلال ہے اور کیا ناجائز اور حرام ہے، وہ کہاں سے معلوم ہو سکتی ہے اگر کسی نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ تو اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا بات پسند کی ہے، کن چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے؟ یہ اس کو زحمت ہی گوارا نہیں کی اس نے۔ ایسا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کئی ایک بڑی بڑی جماعتیں ہیں مسلمانوں کی جو لوگوں کو قرآن سے دور کر دیتی ہیں۔ انہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے، ایسے بہت سے طبقے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سے دور رہیں، اس لیے کہ قرآن سے قریب آئیں گے تو ہدایت مل جائے گی ان کو، اور پھر ان کا دھندا پانی بند ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سے دور ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے پاس آنا ہے تو وہ قرآن سے دور رہنے والے لوگ ہی جائیں گے ان کے پاس، جو خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے کئی ایک جماعتیں ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن عوام الناس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ خواص کے لیے ہے، اسے ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور تم کو سمجھا دیں گے اور تمہارے لیے کچھ کتابیں لکھ کر رکھ دیں گے، تم بس اس کو فالو کرتے رہو۔ یہ وہ لوگوں کا نظریہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سوال کر رہے ہیں سورہ قمر 27ویں پارے میں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ بار بار پوچھا جا رہا ہے، مکرر ریپیٹ کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن لوگ اس کو مشکل بنا دے رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں، اس کو پڑھیں نہیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ یہ ان کا دھندا ہے، یہ ان کو جو ہے دنیا کے مفادات پیارے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو اس سے دور کر دینا چاہتے ہیں، اس کے قریب آنے دینا نہیں چاہتے۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ گمراہ طبقہ ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان 19ویں پارے میں یہ فرما دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت استغاثہ پیش کریں گے، شکایت کریں گے، کمپلین کریں گے امتیوں کے تعلق سے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس میری امت نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ کر رکھا تھا۔ اندازہ کیجیے آپ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے بروز قیامت، وہ شکایت کریں گے جب، تو شفاعت کون کرے گا ہماری؟ جو کسی کی شکایت کرتا ہے کیا وہ اس کی سفارش کر سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ضد ہے ایک دوسرے کی، تو وہ تو شکایت کریں گے کہ میری امت نے اس کو چھوڑ کر رکھا تھا۔ ہجران کہہ جاتا ہے کہ وہ اس کتاب کو جس پر ایمان ہی نہیں لائے، جس پر عمل نہیں کیا، یا ایسی کتاب یعنی اس کے اوپر دوسری کتابوں کو ترجیح دے دی، تو کتاب کو ہجران کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کر دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت اور بارگاہ میں جو استغاثہ پیش کرتے ہوئے شکایت کریں گے اللہ کے سامنے کہ میری امت نے اس کو چھوڑ کر رکھا تھا۔ آج اندازہ کیجیے آپ کہ اس کو کیسا عملی طور پر چھوڑ دیا ہے امت نے۔ اعتقاداً تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سب کہتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ عمل کرنے کے لیے وہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اس کو بس ایک برکت اور رحمت کی کتاب ہی بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اس کو چومتے ہیں، اس کو جوز دانوں میں رکھ کر جو ہے سجا دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ عمل کون کرے گا؟ اس کتاب کو عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، روشنی دکھاتی ہے یہ کتاب، بشرطے کہ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی نیت ہو، ورنہ عمل کرنے کی نیت نہیں ہوگی تو زندگیاں ایسے ہی گزر جاتی ہیں، مر جاتا ہے انسان، ایسے ہی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ساری کتابیں پڑھتے ہیں دنیا کی، سارا علم حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں یہاں کی چند روزہ زندگی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، ساری زبانیں سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو قرآن کی زبان نہیں سیکھتے، بالکل حقیر سمجھ لیا ہے اس کو۔
کمتر سمجھ لیا ہے، اس لیے کہ فوراً اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے اس سے بے پرواہی، بے رغبتی برتی جاتی ہے اور اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھا بہت سے مسلمانوں نے، اکثریت آج مسلمانوں کی۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ معاشرے میں کیا حال ہے لوگوں کا، کہ قرآن کی طرف سے کس قدر بے رغبتی برتی جاتی ہے، کس قدر بے پرواہی برتی جاتی ہے اس کتاب کے تعلق سے۔ ان کو یہ جاننا گوارا ہی نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، وہ کیا چاہتا ہے ان سے، اس کو انہوں نے اپنی زندگی بھر نہیں سمجھا، بس اس کتاب کو یہ سمجھ لیے کہ مرنے کے بعد نکالی جانے والی کتاب ہے یہ، یا کوئی کاروبار شروع کرنے کے وقت یہ اس کو پڑھا جانا ضروری ہے۔ یہ اس لیے نہیں نازل ہوئی تھی، یہ کتاب تو زندوں کے لیے آئی تھی، راہ ہدایت بتانے کے لیے آئی تھی، راستہ دکھانے کے لیے آئی تھی۔ یہ روشن کتاب ہے، اس میں وہ سب کچھ ہے جو انسان کی ضروریات کی تکمیل کرتی ہے، اس کی روحانی جو ضروریات ہے اس کو تقویت پہنچانے کا کام کرتی ہے یہ کتاب، لیکن اس کتاب کو چھوڑ کر رکھ دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی چرچا ہے، پھر تم اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا تم کو عقل نہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا ایک مقام پر سورہ محمد 26ویں پارے میں، کہ اس کو جو ہے اس میں غور و فکر تدبر کیوں نہیں کرتے تم آخر؟ کیا تمہارے دلوں پر لاک پڑ گئے ہیں، قفل پڑ گئے ہیں، تالے پڑ گئے ہیں تمہارے دلوں پر؟ یہ پوچھا جا رہا ہے۔ اور اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی چرچا ہے، تمہارے ہی تعلق سے بات کی گئی ہے، لیکن تم ہے کہ اس سے بیزار ہو، اس سے بے پرواہ ہو، اس سے غفلت برت رہے ہو، تم کو پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں تمہارے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ جب تم ایک کوئی معمولی سی چیز لے کر آتی ہو باہر سے خرید کر، الیکٹرانکس گیجٹس یا اور کوئی، تو اس کے ساتھ ایک مینول آتی ہے، ریفرنس مینول، سروس مینول، آپریٹنگ مینول۔ وہ مینول کو دیکھ کر تم پڑھتے ہو پہلے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ اس مشین کو آپریٹ کرنے کے سلسلے میں اس کی جو ہے کیسا اچھی طریقے سے آپریٹ کر سکتا ہوں، یہ کتاب پڑھوں گا تو مجھے معلوم ہوگا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مینول بنا کر بھیجا تھا، ایک انسان کی مینول تھی یہ، انسان کی جو ہے ریفرنس گائیڈ تھی یہ، اس کے لیے وہ سب کچھ تھا اس میں، لیکن تم نے اپنی مینول نہیں پڑھی اور تم نے سیکھا ہی نہیں کہ تمہارے راستے کیسے ہونے چاہیے، تم کو کیسا چلنا چاہیے، تم کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، تم نے اس کے بارے میں غور ہی نہیں کیا، اس کو چھوڑ کر رکھ دیا۔ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ہماری حجت بن سکتی ہے بروز قیامت، ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف۔ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے خلاف اگر حجت بن جائے تو اندازہ کیجئے کہ کیا حال ہوگا ہماروں کا۔ یعنی وہ حضرات جنہوں نے قرآن سے نسبت کو جوڑا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ آج یہی وجہ ہے کہ تارک قرآن ہو گئے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ عزت ملے۔ کون دے گا عزت؟ عزت کے لیے عزت کی کتاب کے پاس آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو کتاب نازل کی گئی وہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے جڑ جانا چاہیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عزت حاصل ہو، کیونکہ وہ حضرات نے اس کتاب سے جڑ کر اپنی وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سب کچھ ڈھیر کر دیا تھا۔ یہ ساری دنیا، حقیر دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا، کئی جو ہے ملکوں کی حکومتیں ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا گیا تھا، دولت، عزت، سب کچھ ان کو عطا کر دیا گیا، اور پھر آخرت کی کامیابی اور فلاح اور بشارتیں، خوشخبریاں جنت کی ان کو دے دی گئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کتاب سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ہم بھی اگر اس کتاب سے وابستہ ہو جائیں گے تو ہمارے لیے بھی وہی خوشخبریاں ہیں، ہمارے لیے بھی وہی کامیابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس سے وابستہ ہونا نہیں چاہتے، ہم نے اس کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کو یہ سمجھا ہے کہ یہ صرف برکت کی کتاب ہے۔ یہ برکت کی بھی کتاب ہے، یہ رحمت کی بھی کتاب ہے، لیکن اصل یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس غرض سے بھیجی گئی ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ جو ہے اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے، پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ اس کو پڑھ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا تھوڑا سا وقت بھی لگانا نہیں چاہتا کسی کے ساتھ بیٹھ کر، جبکہ کوئی اپنی ارخریزی کر کے اس کو سمجھاتا ہے، سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دروازے بند کر لیتا ہے، اور اس کو اس بات کی ضرورت نہیں، وہ غافل ہو گیا ہے، غفلت سے دچار ہے۔ وہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی اگر اس کے سامنے یہ چیز پیش کر رہا ہے تو وہ اپنا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس کا اجر، اس کا صلہ تو اس کے رب کے پاس سے مانگتا ہے، وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا۔
تم اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ یہ کلام کیسا بہترین کلام ہے، عظیم الشان کلام، اس کو میرے رب نے بھیجا ہے، میرے لیے کیا کیا ہدایتیں ہیں اس میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ایسے ہی زندگی گزر جائے گی اور ایک وقت آ جائے گا جیسا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ مر کر چلے جاتے ہیں، ان کے پتہ ہی نہیں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا لکھا تھا، اس کے بعد وہاں جانے کے بعد ان کے خلاف جب حجت بن جائے گا تو جب پتہ چلے گا کہ میں نے کیسی زبردست غلطی کی تھی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے ایک بہترین کتاب بھیجی تھی اور میں گمراہی میں رکھا اور لوگوں کی باتیں سنتا رہا، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے بھیجا ہے اس کو ہم پڑھیں اور سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں گی اور ہم صحیح راستے پر، روشن راستے پر، اللہ تعالیٰ کے راستے پر، جنت کے راستے پر چل سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ورنہ جو اس کو چھوڑے گا تو پھر اس کے لیے تباہی و بربادی، ویل کا لفظ آیا ہے، تباہی ہے اس کے لیے، عذاب شدید سے وہ دوچار کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔